یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میرے سلام کے ساتھ ساتھ آپ کو میرے بیٹے جوشوا خان کا بھی سلام قبول ہو، شلوم۔ کیونکہ ہم دونوں بائبل اسٹڈی کر رہے تھے، اور اسی وقت میں نے سوچا کہ ہم آپ کے لیے جو ہے یہ پروگرام ریکارڈ کر لیں۔ فرسٹ سیموئیل چیپٹر 5 آج ہم سیکھیں گے، پہلا سیموئیل اس کا 5واں باب، اور ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں کہ کس طرح فلسطینیوں نے جو کہ کافی عرصے سے اندر ہی اندر ان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے اسرائیلیوں کی، باقاعدہ جنگ کر کے انہوں نے اسرائیلیوں کو شکست دی ہے، اور نہ صرف اسرائیل، پورا کا پورا اسرائیل شکست کھاتا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا خاص چنا ہوا قبیلہ جو ہے لاوی، وہ بھی نقصان اٹھاتا ہے، کہانت کا جو منصب ہے وہ بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی سردار کاہن کی وفات ہوتی ہے، ان نیچرل ڈیتھ ہے ایک طریقے سے، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کے مرنے کا سن کے جو جنگ میں کھیت آتے ہیں وہ گرتا ہے اور وفات پاتا ہے، اور پھر جو لعنت اس کے اوپر پروناؤنس ہوئی ہوتی ہے، جو کرس اس کے اوپر پروناؤنس ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اثر کرتا ہے۔ فلسطینیوں کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ وہ اپنی طرف سے تو وہ یہ جنگ جیت کے گئے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف اسرائیل کو شکست دی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی موسٹ پرائزڈ پوزیشن، جو سب سے قیمتی چیز ہے، وہ بھی اٹھا کے لے گئے ہیں اپنی طرف سے۔ وہ اسرائیل کے خدا کو جو ہے شکست دے کر وہ گئے ہیں۔ اب انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو شکست دی ہے، اسرائیل کے خدا کو شکست نہیں دی، اور وہ بھی اس لیے اسرائیل کو شکست دے پائے ہیں کیونکہ خداوند وہ تبدیلی چاہتا تھا۔ میں نے آپ کو 2 ابواب پہلے یہ چیز بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ خداوند ایک ٹرانزیشن لا رہا ہے، قاضیوں کے دور سے وہ بادشاہت کے دور میں انٹر ہو رہے ہیں۔ تو تبدیلی جو ہے وہ صرف آ نہیں رہی بلکہ آ گئی ہے، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اور یہ تبدیلی جو ہے، یہ ٹرانزیشن ہے، یہ خداوند کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ یہ اسرائیلیوں کے اوپر فلسطینیوں کا کوئی ایسا خاص وہ نہیں تھا۔ اور جب وہ خدا کے صندوق کو چھین کے لے کے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خدا کو اپنی طرف سے جو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بہت جلد ان کے لیے ایک پھندا بن جائے گا، بلکہ کافی مزاحیہ سی سچویشن، مزاحیہ ہم عام پڑھنے والوں کے لیے تو ضرور مزاحیہ ہے، لیکن جو یہ لوگ ہیں فلسطین کے لیے کافی تکلیف دہ چیز ہے، ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے بھی۔ اور وہ صرف اسرائیل کے خدا کی جو ہے عہد کا صندوق، اس کو اٹھا کے نہیں لے کے جاتے، بلکہ وہ روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی، کیونکہ دنیاوی طور پر بھی انہیں پتہ ہے اس پہ سونا اور بہترین سونا ہے اس کے اوپر، تو وہ اپنی طرف سے اسرائیل کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ بہت سے دیوتا کو ماننے والے ہیں، لیکن جو مین ان کا دیوتا ہے فلسطینیوں کا، جو سی پیپل ہیں، جو بحری قزاق یہ لوگ ہیں، وہ ہے ڈیگون انگلش میں اور دا جون اردو میں۔ اور دا جون جو ہے بیسیکلی چونکہ یہ سی پیپل ہیں، اس لیے یہ فش گاڈ ہے، جو فش سے ریلیٹڈ ہے، مچھلی کا خدا۔ اور دا جون کے مندر میں لے کے جاتے ہیں خدا کے عہد کے صندوق، کہ خدا کا عہد کا صندوق جو یہوہ خدا کے پاؤں کی چوکی ہے، وہ اب دا جون کے پاؤں کی چوکی ہوگا۔ اب ایسی بھی لوٹ نہیں پڑی ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دا جون کے جب مندر میں لے کر جاتے ہیں تو اگلی صبح، اور لے کر اسے کون سے شہر میں جاتے ہیں؟ اشدود میں۔ اشدود جو ہے، محققین یہ کہتے ہیں، جو اسکالرز ہیں، کہ 5 شہروں کا ایک ان کا پینٹاپولس تھا، جس کے بیچ میں فلسطین رہتے تھے، جو بڑے شہر تھے۔ جو پینٹا ہے وہ 5 کو کہتے ہیں، پینٹاپولس مینز ان کی 5 میجر سٹیز تھیں۔ ایک اشدود، دوسری اشکلون، تیسری جات، چوتھی اکرون، اور 5ویں غزہ۔ اور یہ جو 5 بڑی سٹیز تھیں، ان کے گردا گرد کے ٹاؤنز، قصبے اور گاؤں جو تھے وہ فلسطین علاقہ تھا۔ اب اشدود میں ہی آتے ہیں، اور اشدود جو ہے آج کل کے اشدود سے مختلف ہے جغرافیائی لحاظ سے، تھوڑا سا اس کے پاس ضرور ہے، لیکن پرانے اشدود کے اوپر نیا اشدود نہیں بن گیا، تو یہ ہم ذہن میں رکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
اور جو لکھا ہے کہ اشدودی صبح سویرے کو اٹھتے ہیں تو لکھا ہے کہ دجون جو ہے وہ خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ جو ہے وہ زمین پر گرا پڑا، جو دجون دیوتا کا ان کا بت ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید اتفاق سے ایسا ہو گیا، پھر اسے سیدھا کر کے انہوں نے رکھا، اور دجون جو ہے جو پہلے خداوند کے آگے، خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے اوندھے منہ گرا تھا، اگلے دن وہ پھر اوندھے منہ گرا ہے، لیکن اس کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی ہیں، فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا ہے۔ اس لیے دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے۔ اب جس دہلیز پر اس کا سر اور اس کی ہتھیلیاں ٹوٹ کے کٹ کے پڑی ہوئی ہیں، وہ ہتھیلی یہاں پر یہ بیسیکلی بتایا گیا ہے کہ اس دہلیز کے اوپر یہ جو پجاری تھے یا جو بھی اس مندر میں آتے تھے یہ پیر نہیں رکھتے تھے، یہ جمپ کر کے آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ورلڈ سے دوسری ورلڈ میں جا رہے ہیں، اپنی نارمل ورلڈ سے، اپنی عام دنیا سے وہ اپنی خاص روحانی دنیا میں جاتے تھے، تو اس پہ وہ پیر رکھ کے نہیں جاتے تھے، ان کے لیے وہ دہلیز بھی بڑی مقدس ہوتی تھی۔ تو اسی دہلیز پر ان کا دجون دیوتا بھی جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے۔ یہ حیثیت کر دی خداوند کے عہد کے صندوق نے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند اپنی چیزوں کی، اپنی حشمت کی اس کو قدر کرنی آتی ہے، وہ کسی انسان کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ خداوند اس کی قدر کرے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، کئی مذاہب ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہب کی، اپنے چیزوں کی جو ہے وہ اپنی امپورٹنٹ اور مقدس چیزوں کی قدر کرانی ان کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس حوالے سے پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خداوند کی غیرت ضرور ہونی چاہیے، ہمیں کلام کی غیرت ضرور ہونی چاہیے، عزت کا خیال ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خداوند اپنی غیرت، خداوند اپنی عزت خود کرنا جانتا ہے۔ اسرائیل کا خدا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا، میرا اور آپ کا خالق اور مالک is self sufficient۔ اس نے تمام دنیا کو بنایا، کیا وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ وہ رب الافواج ہے، وہ یہوہ زباؤت ہے۔ اب یہوہ خدا نے جو دجون کا حشر کیا، یہ صرف جو ہے تعارفی پروگرام ہے، یہ بھی ٹریلر ہے سمجھے، جو اصل فلم ہے وہ پیچھے چل رہی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو اب آفتیں، جو پلیگز جو ہیں، جیسی مصر پر جس نوعیت کی آئی تھی، اب اس طرح کی جو ہیں فلسطینیوں پر آنے شروع ہو گئی۔ انہوں نے اسرائیل کو تو شکست دے دی فلسطینیوں نے، لیکن اسرائیل کے خدا کو شکست دینا جو ہے وہ ان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ چھٹی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا، اور اشدود اور اس کی نواحی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا۔ اب یہ گلٹیاں کیا ہیں اس کے بارے میں ہم اور آگے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں میرے ذہن میں یہ عہد کا صندوق ویسا ہی ہے جیسے ٹرائے میں ہوتا ہے۔ ٹرائے کی کہانی جنہوں نے سنی ہوئی ہے ان کو تو شاید سمجھ لگ گئی ہو میرے یہ بولتے ہی، لیکن جنہوں نے نہیں سنی ہوئی ان کو میں بتا دوں کہ ٹرائے کی کہانی یہ ہے کہ ٹروجن ایک ہارس تھا جو کہ لکڑی کا ایک بڑا گھوڑا بنا کے اس کے اندر فوجی چھپا کے شہر میں جاتے ہیں، اور پھر جو دشمن لوگ ہیں وہ اس کو اندر لے جاتے ہیں گھوڑے کو کہ یہ بڑی بہترین چیز ہم نے اپنے دشمنوں کی پکڑ لی ہے، لیکن اس کے اندر سے فوجی نکل کے اس شہر کا قلعہ کما کر لیتے ہیں۔ اب یہی سچویشن یہاں پہ فلسطینیوں کی ہو گئی ہے۔ فلسطینیوں نے اپنی طرف سے تو عہد کا صندوق لے گئے ہیں کہ جی ہم جنگ جیت گئے ہیں، لیکن یہ عہد کا صندوق ان کے گلے پڑ گیا ہے لٹرلی، اور انہیں سمجھ لگ گئی ہے ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے تو وہ کہتے ہوں گے کہ یار یہ کوئی اتفاق ہے، دجون گر گیا، دجون کا بت ٹوٹ گیا، لوگ بیمار ہونے شروع ہو گئے، گلٹیاں ہو گئی، لیکن لوگ مر رہے ہیں، اور اب ان کو احساس ہے، وہ فوراً اس کنکلوژن پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو ہے یہ خداوند کے عہد کے صندوق کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ یہوہ کے عہد کے صندوق کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کو وہ لے آئے ہیں، اور ان کو اب ڈر ہے، اور یہ ڈر جو ہے ان کی زندگیوں میں ٹریول کر رہا ہے۔ اشدود سے یہ عہد کا صندوق جات میں جاتا ہے، جو 5 میں نے آپ کو شہر بتایا ان میں سے ایک اور شہر ہے جات، اس میں چلا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جات میں جاتا ہے 9ویں آیت سے آگے 1 سیموئیل 5:9 onwards، کہ وہاں پر بھی بڑی بھاری ہلچل مچ جاتی ہے، اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک خدا مارتا ہے، ان کی گلٹیاں نکلنے لگ جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے خداوند کا صندوق جو ہے اکرون کو بھیج دیا۔
ایک اور شہر ان 5 شہروں میں سے جو میں نے آپ کو بتایا، اکرون، اشدود، جات، غزہ، اشدود، یہ جو سارے شہر ہیں، اب یہ پورا فلسطی علاقہ بیسیکلی جو ہے وہ خداوند کے عہد کے صندوق سے ڈر رہا ہے. اٹس لائک ہاٹ پوٹیٹو، مثلا اس کو پکڑنے ہی نہیں چاہ رہے کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہم نے نہیں لینا. اور یہ گلٹیوں کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے؟ گلٹیوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ بہت سی مختلف ٹرانسلیشنز، بہت سی مختلف تشریحات جو ہیں اس کی مختلف تشریح کریں گی، لیکن زیادہ تر جو مانی جاتی ہے بات وہ یہ ہے کہ جو ہیبریو ورڈ ہے، عبرانی ورڈ ہے، وہ یوز یہاں پر ہوا ہے، وہ ہے اوفالیم. اوفالیم کہتے ہیں سویلنگز کو، جو سوجی ہوئی جگہ ہوتی ہے. اب اوفالیم جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، وہ جڑ جس جو منبع ہے اس وہ کہاں سے نکلا ہے، وہ ہے اوفیل. اوفیل کا مطلب ہوتا ہے کہ لائک ہلز، یعنی کہ پہاڑیاں. تو جو پرانی یروشلم ہے وہ، اور جو اریتس داوید ہے، جو داؤد کا شہر ہے، اس کے بیچ میں جو ہلز تھیں ان کو اوفیل کہتے تھے. اوفیل کہتے ہیں، اور یہ اوفیل جب جسم کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو اٹس دوز پارٹس آف دا باڈی، جسم کے وہ حصے جو باقی جسم کے حصے سے زیادہ پہاڑی کی طرح ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ جو پیٹھ کا حصہ ہے، جو بٹکس ہیں، وہ کہتے نہیں تھے اس کو، کیونکہ وہ دیٹ از اے ویری کروڈ ورڈ، وہ ان کے لیے بےزتی کا ورڈ ہوتا تھا. تو وہ اس کو اوفیل کہتے تھے. اور اوفیل سے چونکہ یہ سویلنگ نکلی ہے اور اوفیلیم یہ چیز ہے، تو زیادہ تر یہی مانا جاتا ہے کہ ان کی پیٹھ کے حصے میں یہ سویلنگ ہو رہی تھی. بیسیکلی یہ نہایت انہیں گندی جو ہے بیماری ہو رہی تھی، جس کو اردو میں شاید میرے خیال میں بواسیر کہتے ہیں، لیکن دس از ہیمرائڈز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر. اور یہ نہایت ہی تکلیف دہ چیز ہے ان لوگوں کے لیے. ان لوگوں کو نہ صرف اس سے تکلیف ہے بلکہ وہ مرتے جا رہے ہیں. سو جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ ہمارے لیے شاید مزاحیہ چیز ہو، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ اور موت سے قریب یہ ایکسپیرینس تھا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن سے پورا فلسطی علاقہ واقف ہو گیا ہے. سو جیسے ہی جات سے انہوں نے کہا ہم نہیں رکھتے، ہم اسے اکرون بھیج دیتے ہیں، تو اکرون کے لوگ کہتے ہیں تم پاگل ہوئے، وہ اکرونی لکھا ہے، چلانے لگے کہ تم خدا کے عہد کا صندوق، اسرائیل کے خدا کے عہد کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہو کہ ہم لوگوں کو بھی مروا دو. اور ان کے آنے کی دیر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے موت کی ہلچل مچ گئی ہے، اور خدا کا ہاتھ وہاں بھی نہایت بھاری ہوا ہے. اور جو لوگ مرے نہیں وہ گلٹیوں کے مارے پڑے رہے، یعنی ان کی حالتیں خراب ہو گئی. جو مرے نہیں وہ مرنے سے بھی بدتر ہو گئے، ہم دیکھ رہے ہیں. سو جات کی بھی یہی حالت ہے، اشدود کی بھی یہی حالت ہے، اکرون کی بھی یہی حالت ہے. اور آئی ایم شور کہ غزہ کے لوگوں نے تو اپنی شاید دروازے بھی بند کر دیے ہوں، شہر کے دروازے. اور یہی حال جو ہے وہ اشکلون والوں نے بھی کیا ہو، کیونکہ اب وہ اس کو رکھنا ہی نہیں چاہ رہے. وہ خداوند کے ساتھ، وہ اپنی طرف سے تو وہ جنگ جیت کے آئے ہیں، لیکن یہ ان جیتنے والوں کا خدا نے حشر اور نشر کر دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسرائیل کو ہرایا ہے، اسرائیل کے خدا کو نہیں ہرایا. ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب، جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ یہ جو جنگ تھی یہ ان کالڈ فار تھی اسرائیل کے لیے، لیکن چونکہ اسرائیلی اپنی ہاہاکار میں اس جنگ میں چلے گئے اور انہوں نے خدا کے عہد کے صندوق کو بعد میں کال فار کیا وہاں پہ، تو انہوں نے تو شکست کھائی. لیکن ہمارا خدا شکست نہیں کھاتا. ہمارا خدا پوری ہسٹری پر کنٹرول کرتا ہے. اور جو فلسطینیوں کا خیال تھا کہ وہ صرف اسرائیل کے علاقے میں کنٹرول کرتا ہے، چونکہ اسرائیل ہار گیا تو اسرائیل کا خدا بھی ہار گیا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ہمارا خدا ہمیشہ وکٹوریس ہے. ہمیں صرف یہ خیال کرنا ہے کہ ہم اپنے خدا کی مرضی کے مطابق چلیں. جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں وہاں ہم فتح پائیں گے. یہاں پر میں آپ کی توجہ جو ہے وہ پہلے چیپٹر یشوع کی جانب دلانا چاہتا ہوں، جوشوا چیپٹر 1، جہاں پر خداوند جو ہے وہ یشوع کو ہمت بندھا رہا ہے. یشوع جب موسیٰ کے مرنے کے بعد جو ہے، ایک بڑے لیڈر کے مرنے کے بعد، وہ بھی مورننگ میں تھا، وہ بھی جو ہے وہ نوحہ کنا تھا، لیکن خداوند اسے کہتا ہے کہ مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا، احتیاط رکھ کر
اس ساری شریعت پر عمل کر جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دہنے مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر، یہ نہیں کسی چیز پر لکھا ہے، اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ ہم نے حفنی اور فنیاس کی طرح نہیں ہونا، نہ ہی ان اسرائیلیوں کی طرح ہونا ہے جو کہ خدا سے دور ہو گئے تھے اور پھر وہ شکست کھاتے ہیں، اور پھر خدا کی حشمت، خدا کی عزت کا نشان، عہد کا صندوق ان سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم نے جوشوا کی طرح ہونا ہے، اور جوشوا کو جو بلیسنگز کے لیے، برکت کے لیے یعنی، اور فتح مندی کے لیے، وکٹوریس ہونے کے لیے، اقبال مند ہونے کے لیے جو سجیشن ملی، جو خداوند نے خود خداوند کے منہ سے اس کو مشورہ ملا، ہم بھی اگر اس مشورے پر عمل کریں تو آپ اور میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس شریعت کی کتاب کو اپنے منہ سے ہٹنے نہیں دینا، بلکہ ہمیں دن اور رات اسی کا دھیان ہونا ہے، تبھی ہم اقبال مند ہوں گے اور تبھی ہم خوب کامیاب ہوں گے۔ خداوند آپ کو کلام سے لپٹے رہنے کی توفیق دے۔ God bless you all. Shalom to you all. Yahweh bless you. ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے پہلے سیمول اس کے 6 باب کو سیکھیں گے، 1 سیمول چیپٹر 6۔ اور میری آپ سے دعا اور درخواست یہی ہوگی کہ آپ 6 اور 7 باب کو اکٹھے پڑھیے، کیونکہ میں اس کو کنٹینیویشن میں ہی پڑھانے کی اور سکھانے کی کوشش کروں گا۔ 5 باب میں ہم نے دیکھا کہ عہد کا صندوق تو فلسطی لے آئے، لیکن وہ ان کے لیے مشکل ہی پڑ گئی۔ اب وہ یہی خواہش کر رہے ہیں، یہی وش کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے اس کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائی ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے بے شک فلسطینیوں نے بہت سے اپنے مخالف جن لوگوں کو گرایا، مارا، جنگ میں شکست دی، ان کے خداؤں کو، ان کے دیوتاؤں کو، ان کے جو آرٹیفیکٹس ہیں ان کو وہ لے کے آتے ہوں گے، لیکن کبھی وہ زندہ خدا سے ان کا پالا نہیں پڑا تھا۔ اور اب جب زندہ خدا کے جو عہد کا صندوق ہے، یہوہ خدا کے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے، اس خدا کے جو تبدیل نہیں ہوتا، میرے اور آپ کے خالق، میرے اور آپ کے آسمانی باپ کے عہد کے صندوق کو جب یہ لوگ لے آئے ہیں تو ان کو فوراً ہی علم ہو گیا ہے کہ ان سے بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جو بیوقوف قوم تھی اس وقت اسرائیل کی، بغیر کسی لیڈرشپ کے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے مشورہ کیے بغیر فلسطینیوں سے اس جنگ میں جاتی ہے۔ ابن عزر جو جگہ ہے وہاں پہ ہارتے ہیں، اور پہلے دن شکست کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں خدا کے عہد کے صندوق کو بھی بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ خدا کو بیچ میں انوالو کر رہے تھے، لیکن خدا اس جنگ میں نہیں ان کے ساتھ ہو سکتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ ایک دن میں جو ہے وہ اپنی سیکولر حرکتوں سے توبہ کر کے خدا کے پاس، خدا کی راہ پر گامزن بھی نہیں ہوئے۔ وہ صرف خدا کو وہاں پر، یا خدا کے جو سمبلز ہیں ان کو وہاں پر لا کر، خدا کی علامت صرف لا کر وہ فتح نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہے جو اکثر ہماری کانگریگیشنز میں، کلیسیاؤں میں گایا جاتا ہے کہ بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں سب کچھ بدلنا چاہیے۔ تو ان کا سب کچھ تو نہیں بدلا تھا۔ ہم یہی دیکھتے ہیں خدا ان کے کلام میں سے کہ خدا ہمارا خدا ہے، وہ کوئی بوتل میں بند جن نہیں ہے، یا چراغ کا جن نہیں ہے کہ ادھر رکھا رگڑا اور جو ہے اے میرے آقا بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہمارا خدا ہمارا باپ ہے، ہمیں اس کو اس طرح نہیں یوز کرنا چاہیے۔ ابھی بھی ہماری زندگیوں میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنی جو ہے اس میں چلتے رہیں جیسی ہمارے دل کی مرضی ہے، اور جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تب ہم بائبل کی ایک آیت پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ
لوگ اپنی حالتیں بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. حالانکہ اپنے آپ کو بدلیں گے تو جو ہے حالات بھی بدل جائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن نہیں، لوگوں نے صرف جو ہے بائبل کو یا خدا کو ایک بوتل کے جن کی طرح یا چراغ کے جن کی طرح استعمال کرنا ہے. اور یہی وہ لوگ، وہ سیکولر اسرائیلی بھی اس طرح ہی کر رہے تھے. خداوند اس جنگ میں انہیں کیسے فتح دے دیتا؟ ہم نے دیکھا کہ کل کس طرح وہ 5 جو ان کے بڑے شہر تھے، فلسطینیوں کے 5 بڑے شہر کون کون سے تھے؟ اشدود، اکرون، جات، غزہ اور اشکلون. ٹھیک ہے، تو ان 5 شہر میں وہ شروع ہوتے ہیں وہ اشدود سے. اور بائبل میں جو ہے وہ 3 شہروں کا ذکر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 شہر جو ہیں وہ اس سے تنگ تھے بیسیکلی. کیوں؟ کیونکہ جس جگہ پہ وہ جاتے تھے وہاں پہ لوگوں کو گلٹیاں نکل آتی تھیں اور لوگ مرنے لگ جاتے تھے اور تکلیف میں پڑ جاتے تھے، اور ان کا حشر جو ہے خراب کر دیا تھا اس عہد کے صندوق نے وہاں پر ہوتے ہوئے. لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اکثر تنگ کرتی تھی، اور میں نے اس کی بہت ریسرچ کی اور خداوند نے مجھے اس کا جواب دیا. وہ جواب یہ ہے، پہلے میں پرابلم آپ کو بتا دوں. اور پرابلم یہ تھی جو مجھے اکثر پریشان کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ فلسطینیوں نے کس طرح خداوند کے عہد کے صندوق کو ہینڈل کر لیا. وہ اس کو اٹھا لیتے تھے، ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جس جگہ پہ جاتا ہے وہاں پر لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کو گلٹیاں بھی نکلتی ہیں ان کی پیٹھ میں، اور سخت تکلیف میں ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد جب داؤد اس عہد کے صندوق کو لے کے جا رہا ہے اور ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کو ہینڈل کرتا ہے، تو جب وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. اب یہ فلسطینی اس کو ہاتھ اٹھاتے ہی مار کیوں نہیں جاتے؟ مجھے یہ چیز جو ہے اس نے کافی پریشان کیا. لیکن پھر خداوند کے پاک کلام ہی سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ خداوند نے صرف ایک خاندان ہے لاویوں کا، اس کو یہ وعدہ کیا، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی، اس کو آتھرائز کیا، اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ عہد کے صندوق کو اٹھائے اور باقی جو کلینز ہیں، باقی جو خاندان ہیں وہ پیک اپ کریں، اور کوئی جو ہے اس میں جو ہے اپنا دخل اندازی نہ کرے. کوئی اور کرے گا تو وہ مر جائے گا فوراً. جیسا کہ ہم داؤد کے ساتھ جب داؤد لے کے جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسے کرتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ چونکہ یہ وعدہ نہیں ہوا، ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. یہ ایک کی گاڈ پرنسپل ہے، یہ ایک اہم چابی ہے خداوند کے کلام کے حوالے سے، خداوند کے وعدوں، خداوند کی برکت اور خداوند کی لعنت کے حوالے سے. کہ خداوند کی برکت جو ہے، خداوند کے جو وعدے ہیں اور خداوند کی جو فرما برداری، اور پھر اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو پرابلمز ہیں، جو بلیسنگز کا اڑ جانا ہے، برکات کا اڑ جانا ہے، وہ صرف اس کی بادشاہی کے لوگوں سے ہے، وہ جن کی ممبرشپ خداوند کی کنگڈم آف گاڈ میں ہے. باہر والوں کے لیے کچھ نہیں ہے. باہر والے چونکہ خداوند کے ساتھ کسی کوننٹ میں نہیں، کسی عہد میں شامل نہیں ہیں، کسی ریلیشن شپ میں شامل نہیں ہیں، کسی رشتے میں شامل نہیں ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے ان برکات کا یا ان لعنتوں کا حصہ بن سکتے ہیں؟ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور یہ ون آف دا گریٹسٹ ببلیکل پرنسپلز ہے. بائبل کے جو اصول ہیں ان میں سے بہت ہی بڑا اصول ہے، اور وہ کیا ہے کہ خدا کے جو قانون ہیں، قوانین ہیں، وہ صرف خداوند کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے ہیں. جو دوسری قومیں ہیں، دوسرے خداؤں کو ماننے والی ہیں، جو کہ جن کو پیگن قومیں کہا جا سکتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں ایتھیسٹ جو کہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ خداوند کے وعدے نہیں ہیں، ان کے ساتھ خداوند کی کوئی عہد بھی نہیں ہے. اس حوالے سے ان کے ساتھ جو برکات کا وعدہ کیا گیا ہے خداوند کے کلام میں فرما برداری کے ساتھ ریلیٹڈ، اور جو برائیاں یا لعنتیں جو ہیں نافرمانی کے ساتھ، ڈس اوبیڈینس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں خداوند کے لوگوں کے لیے، وہ غیر قوموں کے لیے ویسا حساب کتاب نہیں ہے. اور خداوند کے ہم سارے وعدے دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ہیں؟ وہ جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ جو اس کا خوف مانتے ہیں. اور بحیثیت قوم کس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا؟ اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا. اور غیر قوم والے جیسے
ہم لوگ ہیں جو خداوند یسوع المسیح کی صلیب کو قبول کرتے ہوئے، اس کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے، اس کے لہو کو اپنے اوپر لیتے ہوئے خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، ہم بھی اسرائیل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، روت کی کتاب جب ہم نے کور کی، نہایت ہی خوبصورت اس سے ہم نے انڈرسٹینڈنگ لی کہ روت جو تھی وہ غیر قوم والی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے کہا کہ تیرا خدا میرا خدا ہے، یعنی اسرائیل کا خدا میرا خدا ہے، تو اس نے کہا تیرے لوگ میرے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کا حصہ بن گئی۔ اسی طرح ہم بھی روت کی طرح جب خدا کو، اسی خدا کو جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جو اسرائیلی قوم کے پیٹریارخ ہیں، ان کے باپ دادا ہیں، جب ہم ان کو ایمان کے وسیلہ سے اپنے باپ دادا مانتے ہیں، ہم بھی ایمان کے وسیلہ سے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو اپنی خاندان والا کہتے ہیں، تو ہم بھی اسرائیل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تب اسرائیل کا خدا، یہوہ خدا ہمارا خدا، اور اسرائیل کے لوگ ہمارے لوگ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم بھی ان وعدوں میں، ان عہدوں میں شریک ہو جاتے ہیں جو خدا نے اسرائیل قوم سے کیے، جو کہ بائبل میں موجود ہیں۔ تب ہم فرما برداری کے ساتھ خداوند کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ جو ایک بے ایمان شخص ہے، نان بلیور ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ خداوند کے قہر سے اپنی زندگی کے سارے دن اس میں نہیں گزار سکتا۔ جو ایک پیگن شخص ہے یا ایک ایتھیسٹ شخص ہے، وہ کوئی آٹومیٹکلی خدا کے قہر کے نیچے نہیں ہے، کیونکہ خدا کی جو بارش ہے وہ نیک و بد دونوں پر برستی ہے۔ اس کی کوئی زمینی پینلٹی نہیں ہے، اس کی جو پینلٹی ہے، اس کو جو ڈسٹرکشن، وہ اسپریچول اس کی ڈیسٹنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو روحانی طور پر جہاں پر اس نے جانا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا چونکہ خدا کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی حقیقی خدا کے ساتھ، یہوہ خدا کے ساتھ، زندہ خدا کے ساتھ، میرے اور آپ کے آسمانی باپ کے ساتھ، جو یسوع المسیح میں مجسم ہوا، اس کا کلام، اس کا کلمہ جو ہے، اگر اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ نہیں ہے تو اس کی اسپریچول ڈیسٹنی کوئی نہیں ہے، اسپریچول ڈسٹرکشن ہی ہونی ہے ان دی اینڈ اس کی۔ لیکن اس دنیا میں یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت خدا کے قہر کے نیچے رہے گا۔ اسی حوالے سے کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ایتے لوگ خدا نو بھی نہیں منتے، پھر انہیں کامیاب کیوں ہوندے نے؟ اس لیے کہ ان کا زمین پہ وہ چونکہ ان وعدوں میں شریک نہیں ہیں، ان عہدوں میں شریک نہیں ہیں، تو وہ زمین پہ تو جیسے ہیں چلتے رہیں گے، کامیاب یا ناکام۔ لیکن چونکہ وہ زندہ خدا کی ساتھ اس ریلیشن شپ میں، اس تعلق میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ان دی اینڈ کیا ہوگا؟ جو ابدی زندگی ہے، یا جو ہمارا ایمان ہے کہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم ابدی زندگی میں داخل ہوں گے، وہ اس ابدی زندگی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اب چھٹے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا صندوق 7 مہینے تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ اب 7 مہینے کیوں؟ 7 میں نے آپ کو بتایا پرفیکشن کا، کاملیت کا نمبر ہے۔ خداوند نے جو کام ادھر کرنا تھا، خداوند نے وہ کام کر دیا ادھر۔ اور جب یہ 5 شہروں کے جو ہیں سردار جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ریلیجس پروفیشنل ہیں، جو مذہبی ان کے جو بڑے لوگ ہیں، وہ بڑی ٹھیک حوالے سے ان کو کہتے ہیں کہ تم نے عہد کا صندوق خالی نہیں بھیجنا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ بھیجنا ہے، کچھ تحفہ۔ عبرانی میں جو لفظ آیا ہے وہ اشام ہے، جو کہ لیویٹکس احبار کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں مختلف جو آفرنگز خدا ان کو دی جاتی ہیں، ان میں سے وہ لفظ ہے اشام۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ اس لیے بھیجنا ہے تاکہ آپ بتا سکیں کہ خدا، یعنی اسرائیل کا خدا، وہ جس کا عہد کا صندوق تم لے آئے ہو، اس کی آپ عزت کرتے ہو اور اس کے سامنے آپ سبمٹ کر رہے ہو، اس کو ریکگنائز کر رہے ہو، اس کو مان رہے ہو کہ وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اب وہ تحفہ کیا ہے، وہ اشام کیا ہے؟ وہ اشام یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سونے کی 5 گلٹیاں اور سونے ہی کی 5 چوہیاں۔ اب یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ جو عبرانی میں ورڈ آیا ہے یہاں پہ ہے، وہ ہے ہمسا اکبرہ ذہاب، جس کا مطلب ہے کہ یا سونے کی 5 گلٹیاں یا سونے کی 5 چوہیاں جو ہیں وہ آپ بھیجیں۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، 10 گفٹس نہیں ہیں، 5 گفٹس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ 5 شہروں کے حوالے سے انہوں نے بھیجنے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیومرز ہیں وہ بیسیکلی گلٹیوں کے حوالے سے نہیں، میں نے آپ کو کل بھی وہ ورڈ بتایا تھا، فلیم کہتے ہیں مونز یا ہلز کے حوالے سے، سویلڈ پلیس۔ وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ
موٹی قسم کی بیسیکلی سونے کی ڈلیاں جو ہیں وہ بھیج دیں، یا سونے کی ڈلیاں ان دا شیپ آف مائس، چوہیوں کی صورت میں، کہ جو اچھی گول سونا ہو، زیادہ سونا ہو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ جو ریلیجس لیڈرز ہیں، یہ جو مذہبی لیڈر ہیں، یہ ان 5 شہروں کے سرداروں کو بتاتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا بھیجنا ہے۔ وہ سونا بھیجتے ہیں، لیکن یہ چیز بڑی دلچسپ ہے کہ یہ کس پہ بھیج رہے ہیں۔ ان کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ جو خدا کے لیے کارٹ بنانا ہے، جو کہ گاڑی بنانی ہے، وہ نئی ہونی چاہیے، وہ پہلے یوز نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس میں کوئی بلیمش نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو ان کو اس چیز کا بھی علم ہے۔ پھر انہوں نے جو بیچ میں گائیں جوتی ہیں، وہ 2 گائیں کون سی ہیں؟ جو دودھ دینے والی گائیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کے لیے وہ جانور چنا جاتا تھا جو کہ ہل میں نہیں پہلے جوتا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہل میں نہیں جوتی گئی تھی یہ گائے، اس لیے ان گایوں کو یوز کیا ہے۔ لیکن ایک اور مقصد بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بڑا ڈیوائن ہے، وہ بڑا الہی ہے۔ وہ انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا اپنی طرف سے کہ یہ چونکہ دودھ دینے والی گائیں ہیں، تو ان کے بچے بھی ہیں، جنہیں بچے بھی ہے گے نا، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو وہ اپنے بچڑوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے گائیں پیچھے مڑ کے آتی ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے کارٹ بھی نہیں کھینچا، کوئی گاڑی بھی نہیں کھینچی ہے، تو پھر تو وہ سمجھ جائیں گے ایک نیچرل کام ہے، ایک فطرتی کام ہو رہا ہے، اور خداوند کا اس میں مرضی شامل نہیں ہے، یہوہ خدا کی مرضی شامل نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ گائیں اپنے بچوں کی آوازوں کو بھی اگنور کرتی ہوئی سیدھی چلی جاتی ہیں، فلسطینیوں کا ایریا چھوڑ دیتی ہیں، خداوند کا عہد کا صندوق اسرائیل میں لے جاتی ہیں، بیت شمس میں لے جاتی ہیں، تو پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ خدا نے ان کو معاف کر دیا ہے فلسطینیوں کو، اور اب ان کی سختی جو ہے وہ ٹل گئی ہے۔ سو یہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ سو اب وہ دیکھیں، وہ اس میں رکھتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے فلسطی وہ رسک نہیں لیتے، یہ سردار، یہ ان کے پیچھے پیچھے بیت شمس تک جاتے ہیں۔ بیت شمس کہتے ہیں سورج کو، اور بیت شمس اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے، میرے ساتھ جس نے جوشوا کی اسٹڈی کی ہے، ہم نے 48 شہر دیکھے تھے وہاں پر، جو لیوائٹس کو دیے گئے تھے، جو لاویوں کو دیے گئے تھے۔ بیت شمس ان میں سے ایک شہر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر لاوی ہیں، ٹھیک ہے، جو خدا کے ہیکل کے قوانین سے واقف ہیں۔ تبھی دیکھیں جیسے ہی وہاں پر وہ گاڑی آئی ہے، انہوں نے گاڑی کی لکڑیوں کو چیرا ہے اور ان گاؤں کو خدا کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزران دیا ہے۔ ہاللیلویہ، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ یہ ساری چیزیں خدا کے پلان کے مطابق ہو رہی ہیں۔ اب یہ بیت شمس میں آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند کے صندوق کے اندر جھانکا، سو خداوند نے ان کے 50,000 اور 70 آدمی مار ڈالے۔ اب یہ لکھا اس طرح ہوا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ 50,000 اور 70 آدمی مار ڈالے، حالانکہ وہ چھوٹا سا ایک شہر تھا، اس میں تو اتنی آبادی نہیں تھی۔ 50,000 ٹوٹل لوگ ہیں، اور اس میں سے 70 مار ڈالے۔ یہ باتیں چیک بھی ہوتی ہیں جو سیفس کے اکاؤنٹ سے، جو سیفس جو ہسٹری لکھتا ہے، اور جو عبرانی مینیوسکرپٹ ہے اوریجنل، اس سے بھی یہ بات چیک ہوتی ہے۔ یہاں پر مار کیوں ڈالے؟ وہی بات، وہی پرنسپل، وہی اصول جو میں نے شروع میں بتایا کہ فلسطینیوں کو تو وہاں پر تکلیف دی جا رہی تھی، لیکن یہاں پر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اور اپنے لوگوں کو علم ہونا چاہیے تھا کہ عہد کے صندوق میں نہیں جھانکنا۔ عہد کے صندوق کو کوہاتی جو ہیں وہ اندر سے دیکھ سکتے تھے، کوہات کا خاندان۔ اس حوالے سے کل ہم اور دیکھیں گے، سیکھیں گے خداوند کے کلام کی گہری باتوں سے۔ ہم پردہ اٹھا رہے ہیں، بہت سے لوگ برکت پا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی برکت پا رہے ہیں تو خداوند کے کلام میں اور بڑھتے جائیں، شکر گزاری کریں، خداوند کے بیٹے کو قبول کریں، سب جلال خداوند کو دیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ کے گھروں میں خداوند کے کلام کی برکات جاری و ساری رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔